مقامی. بہرحال ایک آرٹیکل. دوسرا آرٹیکل جی یہ انڈیاز کریڈیبلٹیز ایٹ اسٹیک. یہ آرٹیکل اس حوالے سے ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں، میں مختصر بات کرتا ہوں، ساؤتھ چائنا سی میں ویتنام کے ساتھ مل کر انڈیا جو تھا وہ تیل تلاش کر رہا تھا سمندر میں، لیکن اس کے ساتھ ہی چین تو اس علاقے پہ اپنی ڈومینیشن چاہتا ہے. اس نے کہا بھائی یہ ہمارا علاقہ ہے، باہر والے ذرا سوچ سمجھ کے آئے جی. اور ایک بات بھی پیدا ہوئی کہ ان کے جہاز کو کسی نے کنفرنٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے ایک طرح کی وار لائک سچویشن بھی پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو. اب وہاں جو ہے امریکہ اپنا ڈومینیشن چاہتا ہے. امریکہ چاہتا ہے سنگاپور، ملائیشیا، جنوبی کوریا، فلاں یہ سارے علاقے جو ہیں اس سے کنٹرول میں رہیں. وہ آسٹریلیا میں اپنے اڈے بنا رہا ہے، وہ اس علاقے میں بھی مشقیں کرنا چاہ رہا ہے. اچھا انڈیا کو اس نے آگے کیا تھا، ہلاشری دی تھی کہ جب چین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاؤ، یہ ڈرلنگ کرو. اب انہوں نے کہا یہ تیل ویل کوئی نکلتا اس لیے ہم اس کو ابینڈن کر رہے ہیں. اور ویتنام کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ تو چین کا انڈیا کا جو ایک ہوا تھا کھڑا ہوا وہ تو ختم ہو جائے گا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ چین کے مقابلے میں یہ کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی ایک بالادستی کو رکھنا چاہتے ہیں اور چین کو نہیں چاہتے کہ وہ خطے میں بالکل ڈومینیٹ کر جائے. تو اس میں وہ انڈیا کی طرف دیکھ رہے تھے. انڈیا تو پھس نکلا، پسڈی نکلا. امریکہ کے بالکل ہلاشری کے باوجود اس میں جان ہی نہیں ہے. تو بھائی آپ کو پتہ چل جائے گا سچ مچ جان نہیں ہے جی. ایک اور آرٹیکل ہے انڈیا کے بھائی، شائننگ انڈیا، سویگرنگ انڈیا. یہ وہی جو انڈیا کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ وہ شائننگ انڈیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ وہاں اس وقت غصے میں ہر آدمی، سیلیبریٹی غصے میں ہے، ہر چیز. انہوں نے کہا شاہ رخ خان غصے میں ہے جی. وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ماڈل گرل غصے میں آ کے، کرکٹر غصے میں ہے، ماڈل گرل غصے میں آ کے بہت سی باتیں، ایئر لائن کا مالک غصے میں ہے کہ میری ایئر لائن میں فلاں فلاں نے خراب کر دی. ہر آدمی انڈیا میں غصے میں ہے جو ترقی کر رہا ہے ٹاپ. اور ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو میڈیا ہے نا جی، سیلیبریٹی کا بنا ہوا میڈیا، وہ دوسرے آرٹیکل میں اس کا تذکر کروں گا، یہ بھی بڑا وہاں رول ادا کر رہا ہے جی. میرے خیال میں اسی آرٹیکل پہ آتا ہوں. یہ جاوید نفیس کا آرٹیکل ہے جی، چھپا ہوا ہے. وہ ایک ٹرین کو روکا اور ٹرین پہ دوسری ٹرین بھی ساتھ رکی، اس کے حملہ ہوا، اس کی تحقیق آ گئی. وہ ساری کہانی، سمجھوتا ایکسپریس، دوسری ٹرینیں، بہت سارے واقعات ہوئے. وی پی سنگھ وہ جن ہندوؤں کے خلاف کیا گیا تو کیا تھا، وی پی سنگھ کے جلسے سے ہو کے آ رہے تھے. اور یہ لوگ کیا تھے، انڈیاز اپر کاسٹ ڈومینیٹڈ میڈیا. یہ انڈیا کا میڈیا جو ہے اپر کاسٹ، بڑی ذاتوں کا سے ڈومینیٹ کرتا ہے. دیکھیں اروندھتی راؤ نے بھی یہی بات کی تھی یہ انا ہزارے کے بارے میں، کہ جب یہ آتا ہے تو ٹی وی کے کیمرے آ جاتے ہیں. کس لیے کہ کیپٹلسٹ معاشرہ، انڈسٹریلسٹ معاشرہ جو ہے، کارپوریٹ سیکٹر جو اس کے پیچھے، وہ انڈینز کے جذبات جو کیپٹلزم کے خلاف آ رہے ہیں اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے. ان کی ٹینشن ادھر لگاتا ہے، احتساب کرو سیاستدانوں کا. انہوں نے کہا وہ بیٹھی ہوئی نکسل باڑی تحریک کے حوالے سے خاتون 15 سال سے بھوک ہڑتال کیے ہوئے، وہ جو اپنے طریقے سے بھوک ہڑتال ہوتی، برت رکھے ہوئے، آپ میڈیا ادھر جاتا ہی نہیں. بھئی ہندوستان میں میڈیا ہو یا کچھ بھی ہو، وہ ایک ایلیٹ کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جہاں کاسٹ سسٹم ہوگا وہاں بھئی دنیا بھر میں ایلیٹ کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن انڈیا میں تو خاص طور پر کاسٹ سسٹم موجود ہے. اور ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ اگر یہاں سے ڈیموکریسی بھی آئے گی تو اس کا مطلب دلی میں برہمن راج ہوگا. تو وہ تو اسی کاسٹ سسٹم کے تحت ان لوگوں کو پروجیکٹ کرتا ہے اور ان کو کرتا ہے. پھر ایک تو مثالیں اور بھی انہوں نے دی کہ وہ ایک اسرائیلی جو کوہ پیما تھا، ایوریسٹ سر کر رہا تھا، ایک ترکی بھی ساتھ اس کے تھا، ٹرکش بھی تھا، تو اس نے اپنی ابینڈن کر دی وہ، کیونکہ وہ کچھ اس کے لیے زندگی، اس کو اٹھا کر ساتھ اس کے وہ جو مزدوری ہوتے ہیں، پانڈی ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ساتھ، شرپا، وہ اس کو ساتھ لے کر اس نے بچا کے واپس لے کر آیا. تو اس کی بڑی تعریف ہوئی اسرائیل والے. انہوں نے کہا فلسطینی ہوتا تو شاید اور تعریف کرتے. انہوں نے کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی انڈین بھی کبھی مشترکہ طور پر کوہ پیمائی کریں؟ پتہ نہیں ہو سکتا شاید، اس نے کہا. لیکن یہ اس نے کیا کہنے کی بات کیا تھی کہ اس میں اسرائیلی کی جو تعریف ہوئی، اس نے یہ کام کیا، وہ جو پانڈی ساتھ ہے، مزدور ساتھ ہے، جو سارا کام کر، اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. انہوں نے کہا یہ ہے انڈیا کے معاشرے میں ساری خرابی، کہ ان مزدوروں کی جو اصل اپنی جانیں دیتے ہیں، جو بوجھ اٹھا کے سر پہ اٹھا کے شاید اس شخص کو بھی انہوں نے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا، اس کی آپ ذکر نہیں کرتے. نام آتا ہے تو اسرائیل کی بہادری کا آتا ہے، اس کرنے کا آتا ہے. یہ جو ہم پروجیکٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں اس کو شرپا سنڈروم کا نام دیا ہے. اور کچھ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں جو اتنا گنجائش نہیں اس وقت میں سب کو بیان کروں. اکثر جلدی سے میں ایک آرٹیکل، امریکاز مرڈرس ڈرون کمپین از فیولنگ ٹیرر. یہ سیماس ملان کا آرٹیکل ہے. انہوں نے کہا جناب یہ جو
ڈرون اٹیک ہیں جس پہ امریکہ بڑا فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہماری ٹیکنالوجی وغیرہ وغیرہ کہ انہوں نے بڑے معصوم لوگوں کو مارا ہے اور اس سے یہ ٹیررزم کو ختم نہیں کر رہے, القاعدہ کو ختم نہیں کر رہے, ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. پاکستان میں, یمن میں, پاکستان سے لے کر صومالیہ تک یہ جہاں جو اٹیک کر رہے ہیں وہاں ٹیررزم اسٹرینتھن ہو رہی ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی امریکہ آج کل اینٹھا بیٹھا ہے, اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہماری ٹیکنالوجی, پہلے ولفرڈ نے ان کو سمجھایا, یہ جو رمس فیلڈ کے ساتھ ڈپٹی وزیر دفاع تھا, بڑا آئیڈیالوگ تھا, عراق پہ حملہ اسی نے کرایا تھا, وہ کہا عراق پہ حملہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا ہتھیارہ اڑے گا یہاں واشنگٹن سے یا نیو یارک سے یا ورجینیا سے, جہاں بھی اڑے گا, اور جا کے دنیا کے کسی خطے میں بمباری کر کے میزائل پھینک کر, ڈیزی کٹر پھینک کر تباہی پھیلائے گا. اس کو پیٹرول کی ضرورت ہوگی, فیول کی رستے میں بھر لیا جائے گا, آسمانوں پر رکنے کی ضرورت نہیں, اور ہم یہاں امریکہ سے بیٹھ کر دنیا میں جہاں چاہے تباہی پھیلا سکتے ہیں. یہ انہوں نے تقریر کی اور وہ ناکام ہو گیا. جب تک فوجی اترے نہیں عراق کی سرزمین پر, یا جب تک اترے نہیں افغانستان کی زمین تک, جب تک انہوں نے جانے نہیں دی, تب تک پتہ چلا کہ یہ, اب وہ کہتے ہیں جی یہ ڈرون اٹیک جو ہے نا یہ امریکہ کا نیا ویپن ہے, ہم بیٹھیں گے یہاں سے بٹن دبائیں گے اور کریش سے بندے مارے جائیں گے, اللہ خیر صلی اللہ, ہماری ڈومینیشن قائم ہو جائے گی. اب اس پر انہوں نے کہا جی یہ بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے اس سے, اور معصوم مارے جا رہے ہیں, ٹیررزم پھیل رہا ہے دنیا میں. یہ سی آئی گیمبٹ بیک فائرڈ, یہ ڈیوس اگنیشس کا ہے, وہ اسی پر ہے, شکیل افریدی پر, کہ بھی انہوں نے یہ کام کیا سی آئی نے بغیر اپنی الیکٹڈ حکومت سے پوچھے کیے, اور اپنے بندے کو اس بھیس میں بھیج دیا, لیکن اس کا تو بیک فائر کر گیا. بیک فائر اس لیے کر گیا کہ لوگ جو ہیں ہیلتھ ورکر کام نہیں کر رہے, دنیا میں ہیلتھ ہیزرڈ پیدا ہو گیا ہے, پولیو کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے, لوگ ٹیکے نہیں لگاتے, کہتے ہیں یہ بندہ آیا ٹیکے لگانے والا, یہ تو امریکن ایجنٹ ہے, پتہ نہیں اس کی نیت کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے, پتہ نہیں پولیو کے ٹیکے پڑائے یا ہمارے اندر اور بیماریاں پیدا کرے, یہ شک کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ جو آپ کا کام تھا اس نے بھی بیک فائر کیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. جی یہ قادر حسن صاحب ایک بات لکھتے ہیں, انہوں نے کہا جی یہ پشاور میں, کراچی میں اور پنڈی میں ریٹائرڈ جرنیلوں کی ایک میٹنگ ہوئی, چپ کے کانوں کان, یہاں کہتے ہیں لاہور میں جم خانہ میں ہوئی ہے, ایک کمرے میں الگ سے, اور کانوں کان بتا دیا وہاں آ جاؤ, کسی اور کو خبر نہ ہو, غیر فوجیوں کو. اور کہتے ہیں جی انہوں نے یہ ایک اسکیم بنائی کہ عمران خان وزیر اعظم اور پرویز مشرف کو صدر بنا دو اور بڑی دنیا چل جائے گی, ٹھیک چل جائے گی. اس پہ خیر انہوں نے اپنا مذاق ہی بنایا, کہتے ہیں میں نے پوچھا بھی تھا فوج کا رویہ عمران خان کے بارے میں اب کیا ہے اور کیسا ہے کیا نہیں ہے, لیکن یہ اگر کوئی اس طرح کی فوجیوں کی, ریٹائرڈ فوجیوں کی اس طرح کی میٹنگ جو ہوتی ہیں, لازمی نہیں کہ اس کا کوئی سبسٹنس ہو, یا اس کے پیچھے کوئی پشت پر کوئی ہو, یا اس کو کوئی سنبھالنے والا ہو, لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہ لوگ فارغ ہو کے, ریٹائر ہو کے کرتے رہتے ہیں, تو اس کچھ جینون کرتے ہیں. ہمارے سابق امبیسڈر جو ہیں, ہمارے سابق جرنیل جو ہیں, ان میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت ایک افیکٹو رول بھی, سابق بیوروکریٹ بھی. ہم مذاق اڑاتے ہیں, وہ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ سابق وزارت خارجہ کے سابق لوگوں کا اور ان لوگوں کا میں کیوں مذاق اڑاتا رہتا ہوں, پھر وہ اس کا کل منیر اکرم صاحب کے حوالے سے کچھ انہوں نے کہا, لیکن یہ ہے کہ بیسک چیز یہی ہے. الطاف حسن قریشی صاحب کا آرٹیکل ہے جی, وہ ساری صورتحال جو اب پیدا ہوئی ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں جی, اور بلوچستان کی صورتحال پر, اور اختر مینگل کی معطل مزاجی اور دوسرے لوگوں کی وزیر مشیر جو پیسے وہاں گئے اور ضائع ہو گئے, وہ ساری سچویشن جو آج بلوچستان کی ہے اس کے بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے تذکرہ کیا جی. اکرام سہگل کا ہے لیکن وہ تفصیل کے ساتھ ہے. اب میں ایک آدھ کال لیتا ہوں جی, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی میر صاحب جی. وعلیکم السلام جی. منصورات کرو اسلام آباد سے جی. جی جناب. جی پہلے تو میں سب سے پہلے یہ جو بچے آج کل خودکشیوں کا جو رجحان چل گیا ہے, ان کے والدین سے میں اظہار افسوس ہی کر سکتا ہوں, اور ہم الفاظ سے ہی کر سکتے ہیں, باقی جہاں آگ لگی ہوتی ہے تپش وہاں پتہ چلتی ہے. اور اس میں زیادہ میں میڈیا سے گزارش کروں گا کہ یہ خبریں نہ دکھایا کریں پلیز, خدا کے لیے. بچوں میں بڑا برا امپریشن پڑ رہا ہے, بچے بڑی غور سے اس کو دیکھتے ہیں. اور اس میں میر صاحب غلطی ہماری سب سے پہلی ہے کہ ہم نے شروع سے یہی سوچا کہ بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں پڑھانا ہے, اور کبھی ہم نے اس چیز پہ, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی آپ ان کی اس کورس کو تو دیکھیں جو جس کلاس میں 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس کے انہوں نے جو کورس انگلش میڈیم والوں نے بنائے ہوئے, کبھی اس پہ آپ تھوڑا سا غور کیجئے, دیکھیے. اصل میں یہ بات ٹھیک ہے, جلے ہوئے بچوں کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں, 8 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے جی, ہے جی, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, فلاں جگہ قتل کر دیا باپ نے بیٹے کو یا بیوی نے یہ کام کیا. ایک دن اتوار کے دن میں نے یہ دیکھا کہ تمام چینلز پر, ایک چینل پر ہوتا تو شاید میں اس کو بائی ڈیزائن نہ سمجھتا, 3-4 خبریں اسی طرح کی تھی, کرائم پر باقاعدہ پروگرام بھی آ رہے ہیں جی. تو یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ہمارے اندر ایک احساس جرم, تشدد یا وائلنس ہے جو
اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، جہاں ہم میں انکلکیٹ کیا جا رہا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے ہمارے اندر. دیکھو نا، یہ اسٹڈی تو ہوتی ہے. جس زمانے میں جو فلمیں پاپولر ہوتی ہیں، تجزیہ کیا جاتا ہے کیوں پاپولر ہیں، کس وجہ سے پاپولر ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اندر تشدد، وائلنس پیدا کیا جا رہا ہے، یا ہمارے اندر جو تشدد، وائلنس ہے اس کا اظہار ہے. اس کی اسٹڈی ہونا چاہیے، اور کیا ہم لوگ نادانستہ اس کا شکار ہو رہے ہیں یا کوئی دانستہ پلان ہے، اس پہ غور ہونا چاہیے. بہر اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.